اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 33 کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت اللہ عالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب چل دیا طالوت اپنی سپاہ کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا بے شک اللہ تعالیٰ پرکھے گا تمہیں ایک نہر سے، فمن شارب منہ فلیس منی، تو جو کوئی پی لے اس سے تو وہ میرا نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو کوئی نہ برتے اس سے تو وہ میرا ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، الا یہ کہ کوئی لے لے چلو بھر اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سو پی لیا انہوں نے اس سے سوائے ان میں سے چند ایک۔ پہلا جو انڈر لائن لفظ ہے وہ ہے فاصلہ، نکل پڑا، باہر نکلا، سیٹ آؤٹ اور وینٹ فورتھ، بالجنود، اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنی فوجوں کے ساتھ، سولجرز، ٹروپس، مبتلیکم، تمہیں آزمائے گا، تمہیں پرکھے گا، آپ کہہ لیں تمہارا امتحان لے گا، ول ٹیسٹ یو، بنہر، نہر سے۔ آپ نہر کہہ لیں یا اسے آپ کوئی ایک آبی گزرگاہ کہہ لیں، انگلش میں ہم کہتے ہیں واٹر چینل۔ شاربہ، پی لے، ول ڈرنک، یطعمہ، کھائے، برتے، کنزیوم، انجسٹ، اغترفہ، ٹیکس، غرفہ، ایک چلو، ان دی ہالو، اور آپ کہتے ہیں سکوپ، بیدہ، اپنے ہاتھ سے، فشربوا، سو انہوں نے پیا۔ تو آخر کار بنی اسرائیل طالوت کی سربراہی میں دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ طالوت نے انہیں قبل از وقت ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا، اور جو لوگ اس امتحان میں پورے اترے وہ میرے ساتھی ہوں گی اور میرے ساتھ مل کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ عام طور پہ امتحان سے گزار کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سخت حالات میں کون قوانین پہ کاربند رہتا ہے اور کون نہیں رہتا، یعنی کھرے اور کھوٹے کی پہچان مطلوب ہوتی ہے، کیونکہ مشکل حالات میں ہی انسان کی اصل سامنے آ جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں ارشاد ہے، ہم ضرور جانچیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے اور نقصان اموال، انفس اور ثمرات سے، بشارت دیں صابرین کو۔ آیت جاری ہے، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پس جب وہ پار اترے وہ اور جو ایمان والے اس کے ساتھ تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، وہ بولے نہیں ہے طاقت ہم میں آج مقابلے کی جالوت اور اس کی سپاہ سے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا جن کا گمان غالب تھا کہ انہیں ملاقات کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایک گروہ قلیل غالب ہوا ہے ایک گروہ کثیر پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ جاوزہ، اس کے پار چلے گئے، دی کراسڈ اٹ، بجالوت، جالوت کے ساتھ۔ جالوت اس وقت فلسطین کے علاقے کا حکمران تھا اور اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور اس جنگ میں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے بعد اگلا جو انڈر لائن لفظ ہے وہ ہے انہم، کہ وہ ملاقو، ملنے والے ہیں، انہوں نے ملاقات کرنی ہے، they would meet۔ غلبت، غلبہ پا چکا ہے، have overcome۔ فئاتن، ٹولی، ایک گروہ، اور طالوت کے خبردار کرنے کے باوجود
اکثر لوگوں نے پانی پی لیا، جس کا مطلب یہ کہ امتحان میں فیل ہو گئے، جبکہ ایک قلیل تعداد نے اس کے حکم کی پیروی کی۔ اور یہی وہ لوگ تھے جو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر جہاد کے لیے نکلے تھے، اور ان کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی۔ اس آبی رکاوٹ سے پار اترنے کے بعد ایک تو تعداد کی کمی تھی، اور دوسرا ہو سکتا ہے سفر کی تھکاوٹ ہو، تو کچھ لوگوں نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ وہ اس وقت جالوت اور اس کی فوج کے خلاف لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے تھے اور انہیں موت کی حقیقت معلوم تھی، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، اور وہ ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب مبارزت ہوئی جالوت اور اس کی سپاہ سے، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، فروغ دے ہم پر صبر اور ثابت قدم رکھ ہمیں، اور نصرت فرما ہمارے کفر کرنے والے قوم پر۔ بارازو آمنے سامنے ہوئے، مد مقابل آ کھڑے ہوئے، they stood against۔ افرغ ڈھال دے، انڈیل دے، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں پور۔ ثبت ثبات دے، جما دے، میک فرم، میک اسٹیڈی۔ اقدامنا ہمارے قدم، آر فیٹ، آر اسٹیپس۔ انصرنا ہماری نصرت فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہیلپ اس۔ طالوت اور اس کے مومن ساتھی دشمن کے خلاف سفارہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے نصرت اور ثابت قدمی کی دعا مانگی۔ ان آیات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اپنی تمام صلاحیتوں اور تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مقابلے کی ہر ممکن تیاری کی جائے، اور پھر میدان کارزار میں اتر کے مارکا برپا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور نصرت و ثابت قدمی کی دعا کی جائے۔ اور اسی کی مثال ہمیں سیرت نبوی میں جنگ بدر کے موقع پہ ملتی ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو ہزیمت چکھائی انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ملک، حکمت، اور سکھایا انہیں جو چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر نہ دفع کرتا رہے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ضرور فساد سے بھر جائے زمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے عالمین پہ۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ فَحَزَمُوهُمْ، تو انہوں نے شکست دی انہیں، so they defeated them۔ دفع دور کر دے، دفع کر دے، ریپیل، ڈیفینڈ۔ لفسادات فساد، ضرور فساد سے بھر جائے۔ طالوت کی مائیت میں لڑنے والوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، اور اس وقت تک آپ پیغمبری کے عہدے سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے۔ اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت اور پیغمبری عطا فرمائی۔ طالوت کے اس قصے میں یہ رمز پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کے دشمنوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے مغلوب کرتا ہے، تاکہ تخریبی قوتیں کمزور پڑ جائیں اور زمین میں فساد نہ پھیلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو ظالموں سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی معاملے میں مداخلت نہیں فرماتا، بلکہ اپنے بندوں سے ہی کام لیتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 اسی بات کو مزید وضاحت کرتی ہے۔ جو نکالے گئے اپنے دیار سے ناحق صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر نہ دفع کرے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے، تو ضرور ڈھا دی جائیں خانقاہیں، گرجے، معبد
اور مساجد ذکر کیا جاتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا کثرت، اور ضرور نصرت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو کوئی نصرت کرتا ہے اس کی، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزت والا ہے۔ تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ہم پڑھ سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں۔ تل کا یہ اور وہ ان دونوں میننگ میں آتا ہے۔ انا کا بے شک تم یا بے شک آپ، انڈیڈ شو، المرسلین بھیجے گئے، یہ مرسل کی جمع ہے، پیسنجر۔ طالوت اور اس کے ساتھیوں کے احوال میں یہ فارمولہ پنہاں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایک ناانصاف، بدعنوان اور ظالم قوم کو ایک نسبتاً کمزور قوم کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دیتا ہے تاکہ انسانیت ظلم سے محفوظ ہو جائے۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور اس پہ غور و فکر کرنے والے دنیا میں روپدیر ہونے والے مختلف واقعات کے پس پردہ حقائق کا ادراک کر کے مفید سبق جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں اور اپنے پیغامات کو رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچانے کا بندوبست فرما رکھا ہے تاکہ لوگوں کی معاشرتی اور روحانی اصلاح ہوتی رہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، فضیلت دی ہے ہم نے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کوئی ہیں جن سے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور بلند کیے بعض کے درجات۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو بینات اور تائید فرمائی ان کی روح القدس سے۔ رسول، رسول کی جمع، پیغامبر، پیسنجر۔ کلمہ، کلام کیا، اسپوک۔ ایدنا ہو، تائید کی، مدد کی، ری انفورسڈ، اسٹرینتھن۔ اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں کوئی فرق ڈالیں، جیسے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 285 میں ارشاد ہے، سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، نہیں ہم کو فرق کرتے اس کے رسولوں کے مابین کسی ایک میں۔ جہاں تک رسولوں سے کلام کا تعلق ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 164 میں ارشاد ہے، اور رسول جن کے بارے ہم بیان کر چکے آپ سے اس سے پہلے، اور رسول کے نہیں بیان کیا ہم نے جن کے بارے آپ سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ رسول بھی ہیں جن کے درجات اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کیے، جن کی ایک مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے ان کے بعد والے، بعد اس کے کہ آ چکی ان کے پاس بینات۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، لیکن اختلاف کیا انہوں نے تو ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ کافر ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو یہ نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کر ڈالتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ قاتل، قتل کرتے، فائٹ، یفعل، کر ڈالتا ہے، بس، یریدو، ارادہ کرتا ہے۔ اب اس آیت سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض پیدا نہیں کیا بلکہ اسے انتخاب کا اختیار دے رکھا ہے۔ سب کے سب انبیاء کرام ایک ہی پیغام لے کر آئے، اس کے باوجود لوگ فرقوں میں تقسیم ہوتے رہے۔ اب اگر اچھائی اور برائی میں سے انتخاب کا اختیار نہ ہوتا اور سب مجبور محض ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 اسی بات پہ روشنی ڈالتی ہے۔
نہیں ہے کوئی زور زبردستی دین میں، رشد الگ ہے گمراہی سے۔ تو جو کوئی کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پہ تو اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا، نہیں ہے جو ٹوٹنے والا، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین اس پوری کائنات میں نافذ ہیں اور انہی کے مطابق نظام کائنات چل رہا ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے اور اس کے رسولوں کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے در حقیقت اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو کوئی ان تعلیمات کے خلاف جاتا ہے تو دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اب چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس لیے تعلیمات قرآنیہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہی حقیقی نجات کا واحد راستہ ہے۔ ایک مختصر خلاصہ، قوموں کے عروج و زوال کے قانون کی وضاحت میں بنی اسرائیل کی ایک مثال پیش کی گئی، جس میں ایک مظلوم قوم ایک ظالم اور جابر قوم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ طاقت اور عددی برتری کے باوجود ظالموں کو شکست ہوئی اور ان کا بادشاہ جالوت جنگ میں مارا گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی اور بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا گیا اور ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے دوبارہ عروج حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ ان عظیم ہستیوں کو ان کے کام کی مناسبت سے علم و حکمت اور اختیارات دیے گئے۔ ان میں تفریق کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اب چونکہ انسان مجبور محض نہیں ہے، اس لیے ان سے قلیل تعداد نے پیغام حق کو قبول کیا جبکہ اکثریت نے انکار کیا۔ قانون الہیہ کے مطابق ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہے۔ تو صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔